ریان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے جی، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے، لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ۔ کیا فرض نماز کے بعد امام کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا اور مقتدیوں کا آمین کہنا درست ہے؟ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک نہ ہو اور اپنے اذکار کرتا رہے یا اٹھ کر چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ ابو عبیدہ۔ دیکھیے، فرض نماز کے بعد جو ہمارے بر صغیر میں مساجد میں ائمہ حضرات کا دعا کا ایک معمول ہے، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بات تو صحیح حدیث میں بہت کثرت سے ہے کہ نمازوں کے بعد، فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو کئی احادیث میں، تو لیکن اس سے فرض سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام والی دعا کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ تو علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھا جائے، پھر سنتوں کے بعد دعا مانگی جائے، اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ وہ وظائف ہیں، کیونکہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ دعائیں خود نبی نے کیسے مانگی ہیں، صحابہ نے کیسے مانگی ہیں؟ تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ پیچھے آمین آمین کہتے تھے، ایسا نہیں ملتا ہمیں حدیث میں، نہ فقہ میں ملتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے حدیث میں نہیں ہے تو فقہ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے مرتب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں وہ وظائف ہیں، یعنی نبی نے آیت الکرسی پڑھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں جو ہاتھ اٹھائے بغیر ہیں۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھنا چاہیے، پھر سنتیں پڑھیں، پھر یہ مخصوص وظائف پڑھیں، اور اگر کسی نے فرض نماز کے بعد ہی سارے وظائف پڑھ لیے تو بھی گنجائش ہے اس کی، بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ تو لیکن یہ جو فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کے پراپر طریقے سے امام دعا مانگ رہا ہے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہیں، یہ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، اور اس کا معمول تو بالکل ہی نہیں ملتا۔ اگر نبی ہر نماز کے بعد ایسے کرتے تو ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ خود فقہ کا ایک پراپر اصول ہے جو فقہاء نے لکھا ہے، خاص طور پر حنفی فقہاء نے تو اس اصول کو بہت اہمیت دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کثرت سے کیا جاتا تھا، تو اس کو اگر ایک ہی راوی نقل کر رہا ہے تو یہ خود اس حدیث کے یعنی اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اتنی کثرت سے عمل ہوا ہے تو صرف ایک روایت کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے پھر یا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ نبی نے کبھی کبھار یہ کام کیا، اگر ایک روایت ملے گی تو یوں سمجھا جائے گا کبھی کبھار کیا، اس سے آپ معمول نہیں نکال سکتے کہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیونکہ بار بار ایک عمل ہو رہا ہے تو صرف ایک صحابی کیوں روایت کر رہے ہیں؟ تو صحابی سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے صحابی سے جو آگے جس نے روایت کی ان سے غلطی ہوئی ہو۔ تو اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ پھر فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں، فقہ حنبلی دیکھ لیں، فقہ مالکیہ دیکھ لیں، فقہ شافعی دیکھ لیں، فقہ حنفی دیکھ لیں، ان کی جو معتبر عربی کتابیں، اردو کی بات نہیں کر رہا، جو صدیوں سے معتبر عربی کتابیں چلی آ رہی ہیں، اس میں بھی کوئی ایک حرف بھی نہیں ملتا۔ فقہ حنفی کی مشہور فتوے کی کتاب ہے فتاوی شامیہ، اس میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد امام دعا مانگے گا ہاتھ اٹھا کے، حالانکہ فقہ میں تو بہت باریک باریک جزیات بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ دیکھ لیں، اس میں تو الٹا لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور کھڑا ہو جائے۔ تو اگر فقہاء اس کو سنت سمجھتے تو عالمگیریہ میں تو لکھا ہوتا نا، وہ اتنا جزیات باریک باریک بیان کرتے ہیں، وہ اتنی اہم چیز فقہاء سے کیسے نظروں سے اوجھل ہو گئی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بر صغیر میں ایک چیز ہے جو بعد میں شروع ہوئی ہے، اس کا ہمیں شروع کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ فقہ شافعی کی آپ جو مستند کتابیں فقہ کی ان میں بھی نہیں ملتا، نہ حنابلہ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، نہ مالکیہ کی جو معتبر کتابیں ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو یہ اکثر اردو فتاوی میں یا بعد میں جو عربی کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں، ان میں کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی روایات، ایک آدھ روایات پیش کی ہیں جن کی سند میں بھی کچھ کلام ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے، اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ میرا تفرد ہے، میں جمہور سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا پورا اس پہ ایک رسالہ ہے کہ وہ اسی میں یہی ثابت کیا کہ فرائض کے بعد یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک رسالہ ہے اصل فتاوی میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے مدلل انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہمیں اس کا، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال مسئلہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی نوعیت کا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کریں کہ میرا کلپ سن کے آپ اماموں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، مسجدوں میں پھڈے بازی نہ کریں،
इमाम को अपने हाल पे छोड़ दें, वो अगर दुआ मांग रहे तो मांगता रहे, आप कुछ ना कहें, आप हाथ नीचे करके आराम से बैठे रहें, फितना ना फैलाएं मस्जिदों में। आजकल मसला ये कि एक मसला पता चलता है तो थोपना शुरू कर देते हैं। अगर इमाम उन उलमा को फॉलो कर रहा है जो इस दुआ के कायल हैं तो उसको करने दें, आप उसको तंग ना करें, बिदती होने का फतवा ना लगाएं। ये छोटी छोटी बातों पे बिदती होने का फतवा लगाना या इख्तलाफ को हद से बढ़ाना ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मसला सुन लिया, बस खुद अमल कर लें, अगर कोई दूसरा अमल कर रहा है ठीक है, नहीं करे तो छोड़ दें। इससे बड़े बड़े मसाइल बहुत हैं आजकल, उनको फोकस करना चाहिए, इन छोटे छोटे मसाइल में नहीं पड़ना चाहिए। बस अपनी राय का इजहार कर दें और फड्डेबाजी ना करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कि आपको क्या करना चाहिए, आप हाथ नीचे रख के बैठे रहें या अपना वजीफा पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें, अपना हाथ नीचे रख के बैठे रहें, ये भी ठीक है। उठ के ना जाएं आप। बाज़ लोग क्या करते हैं, हमारा क्लिप सुन लेते हैं, अब इमाम इज्तिमाई दुआ मांग रहा है, वो उठ के कंधे फलांगते हुए जा रहे होते हैं, सब लोग उसे मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। तो ये एक इख्तलाफ की सूरत पैदा करना मस्जिद में, ये ठीक नहीं है। भाई आवाम को क्या पता, आवाम तो बेचारी इमाम को देख रही है और इमाम साहब ने किसी मौलाना से फतवा लिया हुआ है तो वो अमल कर रहे हैं, तो आप एक इख्तलाफ का मस्जिद में माहौल पैदा ना करें। आप गर्दन नीचे झुका के बैठे रहें आराम से। ऐसा ना करें कि इमाम दुआ मांग रहे हैं और आप हर नमाज में ना इस तरह लोग फलांगना शुरू करते हैं, फिर सब लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, फिर पूछते हैं क्यों कर रहे हो, आप जवाब देते हैं बिदत है, फिर एक नई जंग और एक मुनाजरेबाजी का एक आगाज़ शुरू हो जाता है। तो इसलिए तमीज़ से मुंह नीचे करके बैठ जाएं, जब दुआ ख़त्म हो जाए तो तमीज़ से घर चले जाएं। तो छेड़छाड़ ना करें मस्जिदों में, अल्लाह का वास्ता, पहले कम फड्डे हैं जो मजीद फड्डे हम शुरू करें। तो इसलिए ना इमाम को तंग करें ना मुख्तदियों को तंग करें, तमीज़ से मुंह नीचे करके बैठे रहें। और कभी कभार दुआ में शिरकत कर लें तो भी कोई हरज नहीं है, कभी कभार तो जायज़ है, इसको मामूल बना लेना जिससे लोग इसको सुन्नत समझें। इस पर हमें एतमाद नहीं है, हम इस तरीक़ों को ठीक नहीं समझते।